کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جو معتکف نہیں ہے وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور آج سورج ڈوبتے ہی سب کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ایک اہم ترین پریشانی جن کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے حضور کے ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہماری یہ عبادتوں کا سلسلہ کیسے جاری رہے، تلاوتوں کا سلسلہ کیسے جاری رہے، نمازوں کا سلسلہ کیسے جاری رہے، کیونکہ پچھلے جتنے سالوں کے پیچھے ہم چلے جائیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند نظر آتے ہی یہ سلسلے ایک بڑی تعداد ہے جس کے کم یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ایسا حل ارشاد فرمائیں ناظرین کے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی، اور جو نفلی روزے رکھنے کی ہمت رہے، ششت کے جو شوال و مکرم کے جو 6 روزے ہیں یہ رکھنے کی ہمت رہے، اور مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ رہے، اس تعلق سے اگر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے اندر ایسی کیا چیز پیدا کریں۔ پہلے تو یہ سورج ڈوبے گا تو اعتکاف تو پورا ہو جائے گا۔ اب جو مسجد میں رہیں گے معتکف ہیں یا ایسے نفل اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف مائک آن ہے، فرمائیں آپ۔ اعتکاف تو جو سنت اعتکاف ہے وہ تمام ہوگا، پورا ہوگا، جی لیکن جب تک مسجد سے نکلیں گے نہیں تو جو اعتکاف ہے مطلق اعتکاف وہ تو باقی رہے گا۔ ایک دن پہلے ایک مسئلہ مطلب پوچھا گیا تھا کہ ہیئر ڈریسروں کے پاس لائن لگتی ہے جیسے عید کے لیے، تو کچھ پیسے اگر زیادہ دے دو تو وہ لائن سے الگ کر کے کام کر دیتے ہیں۔ اس طرح زیادہ پیسے دینا لینا کیسا؟ تو میں نے کہا تھا ناجائز، وہی طرح کہا تھا۔ یہ ہو گئی تھی غلط فہمی۔ اصل وہ ہے جائز، لیکن بچنا بہتر ہے کہ اس طرح مطلب ظاہر ہے کہ لوگوں میں بھی معیوب ہے، لوگ باتیں بھی کریں گے اور برا بھلا بھی کہیں گے کہ دیکھو ہماری باری،
اور یہ پیسوں میں زیادہ، تو اس طرح یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تاہم اگر کوئی لیتا ہے دیتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں. میں نے صبح آج فجر کے بعد بھی مسئلے کی وضاحت یا ازالہ جو بھی تھا وہ کیا تھا، میں ابھی پھر عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران ٹرین میں یا بسوں میں تو راستے میں ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا، تو نماز پڑھی جاتی ہے جہاں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جگہ پاک ہے یا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. بس اس کے متعلق جو ہے رہنمائی فرما دیں. جب تک کہ یقینی معلومات نہ ہو کسی جگہ کے یا کپڑے کے ناپاک ہونے کی تو وہ پاک ہوتا ہے. یوں ٹرین میں یا پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور زمین تو ویسے بھی اگر خشک ہو جائے، نجاست کا اثر نہ ہو تو پاک ہو جاتی ہے. البتہ اگر پتہ ہے کہ یہاں ناپاکی گری تھی اور یہ ہوا وغیرہ سے پاک ہوئی ہے، سوکھ کر پاک ہوئی ہے، دھویا وغیرہ نہیں ہے، یا اس کو جو بھی رگڑ کا اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے، تو تیمم اس جگہ پر نہیں ہو سکتا، البتہ نماز ہو سکتی ہے. اذان شرط نہیں ہوتی نماز کے لیے، وہ اذان سنت ہے، ترک نہیں کرنی چاہیے. تاہم یہ کہ اذان یعنی نماز کا وقت ہونا شرط ہے. تو اگر نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ٹرین میں آواز کہاں سے آئی اذان کی؟ اگر خود اذان دیں تو اچھا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اذان دینی چاہیے، ثواب کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو آپ سے درخواست کی تھی کہ نماز یہ روزوں کے بعد رمضان شریف رمضان کے بعد سلسلہ ہمارا کچھ بندہ رہے، لگا رہے. رمضان شریف کی برکتیں بہت ہیں. تاہم یہ کہ رمضان شریف میں روزوں کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ روزے جو آتے ہیں، یہ رمضان شریف آتا ہے، یہ ایک طرح سے ہماری قلبی صفائی، باطنی صفائی، دل کے صفائی، اور ہمیں مطلب نیک بنانے کے لیے آتا ہے. یوں بھی کہا جائے تو بے جان ہو، اس سے تقویٰ ملتا ہے نا، اور تقویٰ نیکی ہی نیکی ہے. تقوی کے اگرچہ درجات ہیں، تو بہرحال یہ کہ نماز کی جن کی عادت نہیں ہوتی رمضان شریف کے علاوہ، وہ بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن اب چونکہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، لوگ مسجدوں سے دور بہت ہیں، اور تقریباً ویسے نفسیاتی مریض کسی اور کو بولتے ہیں، لیکن انداز نفسیاتی مریضوں والا ہوتا ہے. جوش آ جاتا ہے، پہلی تاریخ کو نماز پڑھ لیں گے، پہلی رمضان کو تراویح میں رش ہوگا، پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نفسیاتی طور پر ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں، ایک آدھ دن پڑھتے نماز، پھر پورا مہینہ بھی نہیں پڑھتے. تو اس طرح مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز تو سارا ہی سال فرض ہے. اب رمضان میں چلو توفیق ملی کہ مسجد میں آ گئے، اب آ گئے تو آ گئے، اب پلٹ کے جانا نہیں ہے. نمازیں شروع کر دی ہیں، اب یہ کہ اس کو جاری رکھیں، اور آخری سانس تک نمازیں جاری رکھنی ہیں. اور اس کی پچھلے دنوں بھی آپ کو نیت میں نے معتکفین کو کروائی تھی کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور یہ نیت، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. یہ جیسے کسی نے نیت کہ میں ہر سال حج کروں گا، واقعی دل میں ایسا ہو کہ میں کروں گا جب مجھے اسباب حاصل ہوں گے، تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. رمضان میں عمرہ کروں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا. نیتیں جبکہ اسباب ملنے کی صورت میں ہی ہوتی ہیں. یہ اسی طرح مطلب ہے کہ میں مدنی قافلے میں ہر ماہ 3 دن سفر کروں گا، علاقۂ دورہ ورا نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. جو بھی اچھی اچھی نیتیں ہزاروں ہو سکتی ہیں، آدمی غور کرے تو نیتوں کا ثواب ملے گا. اس عمل کرنے کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب ہم عمل کریں گے، لیکن نیت کا ثواب مل جائے گا. کہ حدیث پاک میں کہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے. فوائد بہت ہیں نیت کے.
وہ اب یہ کہ چونکہ رمضان شریف تو اب ہم سے بالکل رخصت ہونے پر ہے، اور سمجھو کہ 1 گھنٹہ کراچی میں رمضان شریف تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، اور دوسرے شہروں میں تو اس سے ہو سکتا ہے جلدی، کہیں کچھ منٹ زیادہ، اور دنیا کے کئی ممالک میں تو رمضان شریف کی آج عید بھی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ان آخری گھڑیوں میں بس ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم مطلب نیک بن کے اٹھیں، اپنے گھروں کو جائیں، اور جو حاضرین ناظرین سن رہے ہیں کہ ہم سب بس نیک بن جائیں، سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ یہ مقبولیت کی گھڑیوں کی بھی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان ساری مقبولیت کی گھڑیاں، جمعہ یہ الگ اس کی فضیلت، کہ جمعے میں بھی جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں وہ خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، پھر افطار کا وقت یہ مقبولیت کی گھڑیاں، تو یوں مطلب ہے کہ ایک کافی اچھا ہمیں مطلب ہے کہ چانس، گولڈن چانس ملا ہوا ہے۔ اب اگر اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر کیسے ہوگا؟ جو رمضان شریف میں اپنی مغفرت سے محروم رہا تو وہ ایسا محروم ہے کہ بس وہ پھر کب اس کو موقع ملے گا اور کب مغفرت کروائے گا۔ اس لیے مطلب پورا دھیان دینا، توجہ دینا ہے، اور بس یہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں نماز بہرحال کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی، اور نماز معاف ہے بھی تو نہیں نا، نماز فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کا عذاب برداشت کون کر سکے گا؟ کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر اس نے جہنم میں جانا ہوگا، اور جہنم کا عذاب برداشت کون کر سکے گا؟ جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا آدمی، اور جہنم کی خوفناکی اور خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اس کی تپش، اس کی ہیٹ اور بدبو سے، اسمیل سے مر جائے۔ یہ خود جہنم کیسا خطرناک ہوگا، ابھی تو جہنم بہت دور ہے، ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے، ایسی خطرناک ہے۔ ایک جہنم کو جو مشروب دیا جائے گا پینے کا، لکوڈ ڈرنک، تو وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی ساری معیشت تباہ ہو جائے، ساری کھیتیاں باغات سب برباد ہو جائے، وہ ایسا خطرناک ہے۔ یہ پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یوں بہرحال یہ کہ موقع اچھا ہے کہ ہم نے یہ جانا ہے، اور یہ بس جانا ہے اور جنت میں جانا ہے، جنت الفردوس میں جانا ہے، وایا مدینہ جانا ہے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے کرتے، ان کی فرما برداری کرتے کرتے، اطاعت گزاری کرتے کرتے جنت میں اللہ کی رحمت سے بے حساب داخلے کی دعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے۔ جو تلاوت کرتے تھے ذہن نصیب رمضان شریف کے بعد بھی تلاوت جاری رکھیں، اور دیگر جو نیکیاں بڑھ گئی تھی رمضان شریف میں ان کو بھی جاری رکھا جائے، کہ ہم مطلب محتاج ہیں، ہر ایک نیکی کا ضرورت مند ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں ہو سکتا، نہیں کہہ سکتا، اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر دی، یا میں نے بہت معلومات حاصل کر دی، میرے پاس تو بہت علم آ گیا، اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بھی اس کا سرا پا نہیں سکتا۔ نیکیاں جتنی بھی ہوں جتنی بھی ہوں جتنی بھی ہوں، وہ سمجھو کہ کم کم اور کم ہے، بہت ضرورت ہے نیکیوں کی۔ اور گناہ جتنے بھی کریں یہ خطرناک ہے، ایک بھی کریں تو خطرناک ہے۔ گودام کو، پوری گودام کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، نو اسموکنگ، پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، کہ ایک چنگاری بھی پڑ گئی، جلتی سگریٹ بھی کسی نے ڈال دی تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جہنم میں ایک چھوٹا سا گناہ بھی، صغیرہ گناہ، یہ بھی جہنم میں پہنچا سکتا ہے، اور پھر برداشت نہیں ہوگا جہنم کا عذاب۔ تو اللہ پاک سے پناہ بھی مانگ لیے کہ اللہ پاک جہنم سے پناہ دے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ آخری 10 دن، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو یہ آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں، اور اس میں ہمیں
जहन्नम से आज़ादी अल्लाह करे कि नसीब हो जाए। मोतकिफ़िन के कुछ दोस्त भी आते हैं इन्हें लेने के लिए, इनके वालिद आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो अब मोतकिफ़िन यहाँ पर एक वक्त गुजारते हैं, माशाल्लाह सीखते हैं एक इल्म का, अमल का, नेकी की दावत का, बुराई से मना करने का, रुकने का एक जज्बा भी मिलता है कईयों को। तो आप चूँकि हो सकता है कि इन मोतकिफ़िन के शायद घर वाले भी इन्हें इस वक्त देख रहे हों, सुन रहे हों, तो हज़ारों मोतकिफ़िन अल्हम्दुलिल्लाह और मुख्तलिफ़ मसाजिद में होते हैं, वो भी घरों पर लौटेंगे। तो आप क्या इनको मशवरा देंगे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, दोस्त होते हैं, कि ये जब आते हैं मोतकिफ़िन तो एक इनका एक जज्बा होता है, तो इसमें इन क्या ये भी कोई इनके साथ ऐसा ताउन कर सकते हैं कि इनका जज्बा बाकी रहे और ये इस रास्ते पर मज़ीद आगे बढ़ें, और उस पर ये ताउन करने का क्या इन्हें भी सवाब मिलेगा? सुभान अल्लाह। कुरान करीम में तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और बुराई के काम में, जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये जो मोतकिफिन जब लौटते हैं ना, तो अब यहाँ इन्होंने जैसे तहज्जुद पढ़ी होती है, तो ये इनका जज्बा होगा कि अब मुझे तहज्जुद पढ़नी है। तो ये हो सकता है कि अल्लाह तौफीक दे तो वो रात को उठें तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो अब घर वालों को ये ताउन करना है कि इनको पढ़ने देना है। ये बड़ी अजीब नेचर होती है लोगों की, बत्ती तुमने जला दी, हमारी नींद खराब कर दी, तो ये भी तो चलो, और आगे बढ़ जाते हैं बस, ये रात तो उठ के पढ़ेगा, पागल हो जाएगा, फुला पागल हो गया था, फुला पागल, इस तरह की ये बातें भी करते हैं घरों में। वजीफे खींचेगा तो ये एतिकाफ थोड़ी दिया करने के लिए भेजा था कि तो ये वजीफे करना शुरू कर दे और रातों को नींद से उठ कर रोना शुरू कर दे। ये नहीं, बहुत मतलब बुरी हालत है, लोग इस तरह करते हैं। एक नौजवान था मतलब कि जो मुझे उसने बहुत दर्दनाक लेटर लिखा था कि वो एतिकाफ में नहीं, खाली इज्तिमा में उसने जाना शुरू किया, दावत इस्लामी, उसको चोट लगे, गुनाहों से तौबा की, और अब वो उठकर वो तहज्जुद पढ़ता, रो रो के दुआएं करता। अब इसके पीछे लग गए घर वाले, तो पागल हो जाएगा, ये क्या रात को उठ के तू रोता है, दुआएं करता है और इस तरह नमाजें पढ़ता है। उसको मतलब, और उसने टीवी देखना भी छोड़ दिया। उस वक्त मदनी चैनल नहीं था, तो गुनाहों भरे टीवी, ड्रामे, जो कुछ होता है आप सब समझ सकते हैं, टीवी पर लोग क्या क्या देखते हैं। तो उस बेचारे ने छोड़ दिया। तो एक बार ये इसी तरह मतलब अपने कमरे में कुछ जिक्र और दुआ वगैरह कर रहा था, इसको पकड़ के इसका बाप जो है ले गया, उठा के चल बहुत हो गया, उसको ला के टीवी पे बिठा दिया। टीवी पर कोई गंदी फिल्म चल रही थी, औरतें और ये होती है बेपर्दा। अब वो था नौजवान, कमा रहा था, और उसके हो गए मतलब उस पर गुस्ल हो गया फर्ज। अब भी ये अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अभी ये शैतान ने उस पर अब इसके बाप के जरिए कब्जा कर लिया। अब ये परेशान हुआ, और इतना उसने मुझे जो लिखा था इतना मैं खराब हुआ, बोले मेरे बाप की वजह से मैं इतना खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि अब मैं शादी के काबिल नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। ये सच्चा वाकया मुझे लिखा था। इस तरह मतलब ये कि आप देख लें कि आपको भी तो दुनिया से जाना है। बाप उमूमन जल्दी जाता है, उम्र ज़्यादा होती है, बेटे की उम्र कम होती है। फिर ये बेटा क्या आपके लिए दुआएं करेगा, क्या इसके जज्बात आपके साथ मुस्बत रहेंगे कि आप इसको नेकी के रास्ते से रोकेंगे। बल्कि होना तो ये चाहिए कि बेटा जब तहज्जुद पढ़ता है तो बाप बोले कि मैं इसकी हौसला अफजाई करूँ, मैं भी अपनी सुस्ती उड़ाऊँ, चलो बेटा हम दोनों मिलकर तहज्जुद पढ़ते हैं। ये होना चाहिए। नमाजों के लिए बेटा सुस्ती करे तो आप बोले कि चलो बेटा मस्जिद में जाते हैं, फजर का टाइम है, नींद चढ़ी हुई है, कुछ यानी अंधेरा है या उजाला कम है वगैरह। तो इस तरह मतलब आपको ताउन कर रहा है। अगर वो नफल रोज़े रखता है याद रमज़ान के, तो हमने तरगीब दिलाई है हर पीर को रोज़ा, रोज़ नहीं, हर पीर को रोज़ा रखना सुन्नत है। और शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोज़े,
شوال جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، جو اب رات سے شروع ہونے والا شوال، تو اس مہینے کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کے جنا تھا، گناہوں سے پاک ہو جاتا. یہ حدیث سے ہم مطلب کہ اپنے گھر کی باتیں تھوڑی کر رہے ہیں. آپ روزے رکھیں گے تو ہمارا کھانا تھوڑی بچ جائے گا، اللہ کے لیے رکھنا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے روزے 6، تو وہ ایسا جیسے اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. یہ فضیلتیں حدیثوں میں ہیں، اور یہ ہمیں مطلب رمضان تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، نیک بنانے کے لیے آیا ہے. تو ہمیں اس ماہ رمضان میں جو ہم نے پریکٹس کی، عبادت کی، دیکھو ورنہ 10 دن مسجد میں بیٹھنا کون بیٹھتا ہے؟ 10 منٹ نہیں بیٹھا جاتا. یہ اللہ نے توفیق دی 10 دن بیٹھے، اور ایسے بھی یہاں معتکفین ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق دی پورا مہینہ اعتکاف کیا انہوں نے. یہ رمضان ہی کی خصوصیت ہے، ورنہ اکیلا ایک دن بھی آدمی مسجد میں بیٹھے گا تو دل گھبرائے گا، یار بھاگو. یہ رمضان کی اتنی برکتیں اللہ نے ہمیں عطا کی. تو اب یہ کہ ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور اب زندگی جس طرح ہم نے اعتکاف میں گزاری اسی طرح گزارنے کی پریکٹس جاری رکھنی ہے، اور مزید اس میں بہتریاں لانی ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں اب دھل گیا بس اب مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، میں پہنچا ہوا ہوں. نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں یہی سمجھنا ہے، میں نے نیکیاں کچھ بھی نہیں کی یہی تصور کرنا ہے، اور مجھے مزید کوششیں کرنی ہے کہ میں کسی طرح نیک بن جاؤں، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میری الٹی سیدھی باتیں کرنے کی عادتیں نکل جائیں، گالیوں کی عادتیں، جھوٹ غیبت چغلی کی عادتیں میری ختم ہو جائیں، اور فضول باتوں سے بھی میری جان چھٹ جائے، اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کر دنیا سے جاؤں. سب کو کوشش کرنی ہے. معتکفین کو جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا ان کو، سب کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہم سب کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کرنی ہے، جو عبادت کرے اس کو یہ نہیں کہنا کہ پاگل ہو جائے گا تو پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تو فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا ہو گیا. تو سارے جو روڈوں میں پاگل گھومتے کیا نمازوں سے اور تہجد سے یا اعتکاف یا نیکیاں کرنے سے پاگل ہوئے سارے؟ شیطان یہ ایسی باتیں سکھاتا ہے، بہکاتا ہے. ہمارے بزرگان دین غاروں میں تنہا عبادتیں کرتے تھے، یا وحشی جانور گھومتے ہوتے تھے، نہ بجلی ہوتی تھی نہ پنکھا، عبادتیں کرتے تھے. اور آج مزارات میں جنت کے باغ ان کے بنے ہوئے عیش میں، اور آج لاکھوں مسلمان عقیدت سے کھینچے چلے جاتے ہیں ان کے پاس. کیا مرنے کے بعد کسی فلم ایکٹر کی قبر پر بھی آپ گئے یار؟ کسی بادشاہ کسی وزیر کی قبر پر آپ پہنچے؟ آخر اس ولی اللہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کون سی طاقت ہے جو آپ کو کھینچے لیے جا رہی ہے ان کے پاس؟ ان کی عبادت کا نور ہے جس نے آپ کے دل کو روشن کیا اور آپ کو راستہ دکھایا. تو اللہ پاک ہم سب کو عبادت نصیب فرمائے، ہمارے عقیدے بھی محفوظ رہیں، ایمان بھی سلامت رہے. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول مت چھوڑیں، اس میں ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کریں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں. اس ہفتے کو تو عید ہے، کل مدنی مذاکرہ نہیں ہوگا، عید ٹرانسمیشن چلے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ بھی ہوتا رہے گا، اور بقرعید کے 10 دن مدنی مذاکرہ انشاءاللہ چاند رات سے وہ شروع ہوگا. تو محرم کے پھر 10 بلکہ 11 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، 12ویں شریف کے 12، 11ویں شریف کے 11، اللہ زندہ رکھے رجب شریف کے 6، چھٹی شریف کے، اس طرح. اور ہر ہفتے تو ہوتا ہی ہے. تو یوں مدنی مذاکرے کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. پھر رمضان آئے گا تو یہ 60 رجب شریف کے 6 ہو جائیں گے، پھر ماشاءاللہ رمضان، اور رمضان شریف کے روز کے 2، تقریباً 60 سے زیادہ ہو جاتے ہیں. استقبال ماہ رمضان وغیرہ ملا ہے چاند رات کا. چاند رات کو آج بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ. کیا پتہ نسبت کے 63 ہو جاتے ہوں. چھوڑ کے جانا نہیں مجھے، میرے ساتھ رہنا انشاءاللہ. رات مدنی یہیں گزاریں گے فیضان مدینہ میں، اور فجر کے بعد فجر بھی 5 بجے رکھی ہے تاکہ وہ فجر کے بعد آپ ناشتہ وغیرہ کریں. فجر کے بعد کچھ آپ کو میرے مدنی پھول بھی سننے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ کہ آپ فجر کے بعد یہ بولتے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، مجھے اس میں تھوڑا معاف رکھیے گا، نعرے وغیرہ نہیں لگانا، بس چپ چاپ سننا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اندرون سندھ اور حیدرآباد سے انشاءاللہ اور دیگر شہروں سے تقریباً ہزاروں اسلامی بھائی انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ مدنی قافلے آج رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پہنچیں گے انشاءاللہ. کل نماز عید بھی یہیں ہوگی، اور یہیں کراچی کے مختلف مساجد میں ان کے مدنی قافلوں کا جدول بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو ان کے ساتھ بھی آپ ملیں گے، اور ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں مزید سفر ہوں گے. اللہ نے چاہا تو کورسز کے اسلام پہ بھی یہاں رکیں گے انشاءاللہ. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.